صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین لا سیما علی ابی الفضل العباس اما بعد فقال علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام رحم اللہ امی العباس رحم اللہ امی العباس قد ابلا و آسرا و فضا اخاو بنفسه وإذا كان يوم القيامة لعمنا العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء صلوات مومنین کرام، ماہ شعبان المعظم آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کی بہت ساری خوشیاں ہیں، بہت ساری عیدیں ہیں اس ماہ شعبان میں، بلکہ 12 مہینوں میں شعبان واحد مہینہ ہے جس میں آل محمد کے گھرانے کا کوئی غم نہیں ہے، خوشی ہے خوشی۔ اور اس مہینے کی تمام عیدیں آپ سب کو بہت مبارک ہوں۔ محرم وہ مہینہ ہے جس میں آل رسول کا غم ہی غم ہے، اور اس میں ایک بھی خوشی کا دن نہیں ہے، اور شعبان سارا خوشیوں کا مہینہ ہے، اور شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ساری کربلا مکمل ہوئی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی ولادت اسی مہینے میں، مولا عباس علیہ السلام کی ولادت اسی مہینے میں، آقا زادی زینب صلوات اللہ علیہ کی ولادت اسی مہینے میں، شہزادہ علی اکبر کی ولادت اسی مہینے میں، شہزادہ قاسم کی ولادت اسی مہینے میں، اور شہنشاہ زمان امام صاحب العصر علیہ السلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں۔ آج کا یہ جو دن ہے، کل کا جو دن گزرا آقا عباس علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، آج مولا سجاد علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ تو اللہ نے ہمارے عزیز بھائی کو توفیق بخشی کہ انہوں نے علم مبارک حضرت عباس علیہ السلام نصب کیا ہے۔ تو یہ جشن چونکہ شہنشاہ وفا کے نام کا ہے، تو آج آقا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک صلوات سارے حضرات پڑھیں۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے کافی عرصہ بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عقیل سے فرمایا، عقیل بھائی مجھے عرب کے ایک بہادر گھرانے سے رشتہ چاہیے۔ آقا کس لیے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر گھرانے کی مستور سے شادی کروں، اور اللہ مجھے اس بہادر ماں سے ایک بہادر اور شہسوار بیٹا عطا کرے،
جو کربلا کے میدان میں رسول کے بیٹے پر میری طرف سے جان قربان کرے۔ جناب عقیل سے مشورہ کرنے کی دو وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جناب عقیل نصابہ تھے۔ علامہ کسے کہتے ہیں؟ جو علم بہت زیادہ رکھتا ہو۔ نصابہ کہتے ہیں جو نسب انصاب کا علم سب سے زیادہ رکھتا ہو، شجروں کو جانتا ہو۔ تو جناب عقیل جو تھے وہ انصاب عرب کے ماہر تھے، شجرے جانتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ مولا جناب عقیل کے سامنے آنے سے کنی کتراتے تھے۔ کنی کترانا محاورہ ہے نا، کنی کتراتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب عقیل یہ جانتے تھے کس کی ماں کیا کرتی رہی، کس کی دادی کیا کرتی رہی۔ ہاں جی، ان کے کالے کرتوتوں سے واقف تھے، لہذا سامنا کرتے ہوئے ڈرتے تھے لوگ جناب عقیل کا۔ دوسری وجہ یہ تھی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی علیہ السلام کے علم زیادہ ہے یا جناب عقیل کا علم زیادہ ہے؟ مولا علی علیہ السلام کا علم زیادہ ہے۔ جو سمجھے کہ مولا علی علیہ السلام سے صرف دو ہستیوں کا علم زیادہ ہے، ایک اللہ کا زیادہ ہے، ایک اللہ کے رسول کا زیادہ۔ باقی سب کا علم محرم میں آپ کو یہ میں نے حدیث سنائی، روایت سنائی، حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامت کا لقب دیا گیا ان کو۔ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، امت پیغمبر کا عالم کہا گیا ابن عباس کو۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، ابن عباس یہ بتاؤ تمہارے علم کی مولا علی کے علم سے کیا نسبت ہے؟ جناب ابن عباس کا جواب سنیں، فرماتے ہیں وَمَا عِلْمِي وَعِلْمُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فِي عِلْمِ عَلِيٍّ إِلَّا قَطْرَةٍ مِّن سَبْعَةِ أَبْحُرٍ۔ فرمایا تم میرے علم کی بات کرتے ہو، میرا علم بھی اور تمام صحابہ کا علم قطرہ تھا، علی کا علم 7 سمندر تھا۔ جو نسبت قطرے کو 7 سمندر سے، تمام صحابہ کے علم کو مولا علی کے علم سے وہی نسبت ہے، اور مولا علی سے بہتر انصاب کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ توجہ ہو رہی ہے؟ ہاں جی، مولا امیر المومنین ایک صلوات پڑھو ذرا سارے۔ جنگ صفین میں ایک دن جناب مالک اشتر نے امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی کہ آقا اگر آج ایک بندہ میں اور پھڑکا لیتا نا، جشن ہے نا تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا، دشمن کا ایک بندہ اور میں آج مار لیتا تو میرے مقتول آپ کے مقتولوں کے برابر ہو جاتے۔ بات سمجھ آئی؟ جتنے بندے آپ نے مارے آج میں نے جو مارے وہ برابر ہو جاتے اگر ایک بندہ میں اور مارے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا مالک کبھی سوچنا بھی نہیں، تیرے سامنے جو آیا تو گاجر مولی کی طرح اس کو کاٹتا چلا گیا، لیکن میرے سامنے جو ہوتا ہے نا میں اس کے 70 پشتوں تک نگاہ کرتا ہوں، کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں۔ اور اس کی دلیل یہی مجمع میں دلیلیں بیٹھی ہیں، اور بھائی یہی مجمع میں بیٹھے ہیں جو آج مذہب اہل بیت کو قبول کیے بیٹھے ہو، تمہارے باپ دادا کو مولا علی نے اس لیے چھوڑا تھا تم نے پیدا ہونا تھا۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ تو مولا علی علیہ السلام سے تو انصاب کا علم زیادہ نہیں ہے، لیکن جناب عقیل سے کیوں فرمایا؟ بعض موضوعات کی اہمیت کو نسلوں تک پہنچانے کے لیے معصوم سوال جواب کا انداز اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ بات تاریخ کا حدیث کا حصہ بن جائے اور نسلوں تک پہنچے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ موضوع اپنے بھائی سے اس لیے ڈسکس کیا کہ تاکہ تاریخ کا حصہ بنے اور قیامت تک کے لیے بات تاریخ میں محفوظ رہ جائے، اور اس میں درس یہ تھا، مولا علی یہ سمجھانا چاہتے تھے
اچھی اولاد کی تمنا رکھتے ہو تو ماں اچھی منتخب کرو. اچھی اولاد کی تمنا ہو تو پھر اچھی ماں کا انتخاب کرو. اقبال نے کہا نا کہ سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. مائیں ہوتی ہیں جو اولاد کا کردار بناتی ہیں. صدق و صفا کے جوہر جو نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں وہ ماؤں کی طرف سے منتقل ہوتے ہیں. ماں فاطمہ بنت اسد جیسی ہو، بیٹا علی حیدر کرار جیسا. ہاں توجہ ہو رہی ہے؟ ماں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ جیسی ہو، بیٹے حسن اور حسین جیسے. ماں فاطمہ ام البنین جیسی ہو تو بیٹا ابو الفضل العباس جیسا. ماں ام محسون ہو تو یزید پیدا ہوتا ہے، اور ماں شہیدوں کا جگر چبانے والی ہو تو جو شے پیدا ہوتی سب جانتے ہیں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اچھی ماں کا انتخاب اچھی اولاد کے لیے. جناب عقیل نے کلابیہ خاندان کی نشاندہی فرمائی، اور بنی ہاشم کے گھرانے کے بعد کلابیہ خاندان جرأت و بہادری اور شجاعت میں ایک نامور خاندان تھا. مولا عباس علیہ السلام کے ننہالی خاندان میں دو عامر نامی شخص گزرے ہیں، عامر بن طفیل اور عامر بن مالک. عامر بن طفیل وہ شخصیت ہے تاریخ جس کو ملاعب الاسنہ کے لقب سے یاد کرتی ہے، نیزوں سے کھیلنے والا. عامر بن مالک جو تھے تاریخ انہیں اشجع العرب کے لقب سے یاد کرتی ہے، عرب کا شجاع ترین انسان. حجاز سے جب کوئی روم جاتا تھا نا کیسر روم کے پاس، تو کیسر روم یہ پوچھتا تھا تم عامر کو جانتے ہو؟ اور اگر آنے والا عرب کہتا تھا کہ ہاں میں نے عامر کو دیکھا ہے، اسی بات پہ وہ کیسر روم خوش ہو کے اس کی اتنی عزت و تکریم کرتا تھا کہ زمانے کے ایک بہادر شخص سے یہ ملا ہوا ہے. یہ مولا عباس علیہ السلام کے ننہالی جو رشتہ دار تھے. جناب عقیل مولا علی علیہ السلام کے لیے خواستگاری کے لیے تشریف لے گئے. جناب حزام نام ہے مولا عباس کا جو نانا ہے. جناب حزام نے ہاشمی سردار کا استقبال کیا. سردار اوبک وہ جو ہوتی ہے نا پذیرائی اور اوبگت، کھلانے پلانے کے بعد جناب عقیل کی آمد کی غرض پوچھی. سردار کیوں آنا ہوا؟ فرمایا جناب عقیل نے میں تمہاری بیٹی کی خواستگاری کے لیے آیا ہوں. کس کے لیے؟ فرمایا وارث منبر سلونی کے لیے، حامل مرتبہ ہارونی کے لیے، جو مدارج لاہوت و ناسوت کو جانتا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین کے لیے. خدا جانتا ہے مولا علی کا نام سنا جناب حزام کے چہرے پہ خوشی دوڑ گئی. عرض کی سردار اس سے بڑھ کے میرے لیے اور شرف کیا ہو سکتا ہے کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام میری بیٹی کو اپنی کنیزی میں قبول فرمائے. شریعت کا حکم ہے سردار آپ تشریف رکھیں تاکہ میں اپنی بیوی سے اور اپنی بیٹی سے یہ بات کر سکوں. جناب اعظم گھر کی طرف چلے تو جناب عباس کی نانی کا نام ہے جناب سمامہ. جناب سمامہ بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی. بیٹی کہتی اماں میں نے رات ایک بڑا عجیب خوبصورت خواب دیکھا ہے. میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک جنت نظیر ماحول ہے، وقت رات کا ہے، چشمے جاری ہیں، آبشاریں جاری ہیں. ہاں جی، اور میں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کر رہی ہوں. چاندنی رات ہے اور تسبیح خدا میں مشغول ہوں. میں اچانک دیکھ رہی ہوں کہ چاند اس آسمان سے جدا ہوا اور آہستہ آہستہ زمین کی طرف آنا شروع ہو گیا، اور آتے آتے آ کے میری گود میں گرا بچا. اس چاند کے بعد 3 روشن ستارے باری باری آسمان سے ٹوٹے اور وہ بھی میری گود میں آ کے گرے. پھر مجھے غیب سے آواز آئی فاطمہ تجھے بشارت ہو، فاطمہ تجھے مبارک ہو. اس کے بعد میری خواب سے آنکھ کھلی. ماں کہتی بیٹی یہ تو بڑا مبارک خواب ہے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تجھے 4 بیٹے عطا کرے گا. 1 مثل چاند کے ہوگا، 3 مثل ستاروں کے.
بس ماں بیٹی کی بات ختم ہوئی، جناب اعظم کے قدم آگے بڑھ گئے اور فرمایا بیٹی تمہیں مبارک ہو، تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر مل گئی ہے، عقیل آئے ہیں امیر المومنین کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے۔ خدا کی قسم جب سنا نا تو بی بی کی زبان سے جملہ نکلا، بابا بابا میں نا نماز کے بعد نا رب سے دعا کرتی تھی، میرا اللہ مجھے ایسا شوہر عطا کرنا کہ میں اس دنیا عرب کی عورتوں پر فخر کر سکوں اور ناز کر سکوں۔ سجدہ شکر میں سر رکھ دی، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ویسا شوہر علی کو عطا کر دیا۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ تو نام مبارک فاطمہ ہے، جناب فاطمہ سے عقد ہوا۔ دلہن کی حیثیت سے بی بی جب پہلے دن امیر المومنین کے گھر تشریف لائے، اللہ گواہ دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھا، دہلیز پر ایسے بیٹھ گئے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، اور دہلیز پر بیٹھ کر امیر المومنین کی دہلیز کا بوسہ لیا۔ امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے، دایاں بازو ماں کا پکڑا، امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، بائیں بازو ماں کا پکڑا، اماں گھر میں قدم رکھیں۔ عرض کی شہزادوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں، میں تو اولاد فاطمہ کی کنیز بن گیا۔ یہ وہ وفا تھی جو شہنشاہ وفا کو ماں کے دودھ میں پلائی۔ مولا عباس مولا علی کی تمنا کا نام ہے، مولا عباس مولا علی کی تمنا کا نام۔ آپ مولا امیر المومنین کی تمنا دیکھیں، یہ تو جانتے تھے مولا علی جو میرا بیٹا ہوگا وہ میری شجاعت کا وارث ہوگا، حیدری خون ہوگا اس کی رگوں میں، لیکن چاہتے تھے نہیں ایک ایسا بہادر فرزند باپ کی طرف سے شجاعت صرف ورثے میں نہ ملے، ماں کے دودھ میں بھی اس کو شجاعت پلائی۔ 26 ہجری 4 شعبان المعظم وہ دن آ گیا جس دن مولا علی علیہ السلام کی یہ تمنا پوری ہوئی، آقا عباس علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ مولا امیر المومنین مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک سائل آیا مولا امیر المومنین کے پاس، تو جناب نے قمبر سے فرمایا کہ قمبر جاؤ گھر فضہ سے کہو فلاں مقام پر اشرفیوں کی ایک تھیلی رکھی ہے وہ لے کے آئے۔ جناب قمبر جب گھر کی طرف گئے تو گھر سے خوشی کی آوازیں آ رہی تھی، ایک جوش و خروش تھا، دق الباب کیا، جناب فضہ آئیں تو قمبر نے فرمایا کہ وہ مولا فرما رہے ہیں وہ تھیلی پڑی ہے وہ لا کے دے دو، اور یہ بتاؤ کہ یہ گھر میں ولولہ ہے، جوش ہے، یہ خوشی کی آوازیں یہ کیا ہے؟ تو جناب فضہ نے کہا کہ آقا امیر المومنین کی خدمت میں جا کے اطلاع کرو کہ اللہ نے چاند جیسا بیٹا تھا۔ جناب قمبر دوڑتے ہوئے خوشی سے تھیلی لے کے مسجد میں مولا امیر المومنین کے پاس حاضر ہوئے، آقا آقا آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں، آپ کے لیے بشارت ہے۔ مولا نے بشارت سننے سے پہلے فرمایا قمبر تیرے لیے جنت کی بشارت، میں تجھے جنت۔ آقا اللہ نے آپ کو چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ خبر سنتے ہی امیر المومنین نے سر سجدہ شکر میں رکھ دیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے، ہاں عباس جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ مولا عباس علیہ السلام مولا امیر المومنین گھر آئے تو بیٹے کو لیا، جناب ام البنین نے آقا کو بیٹے کی مبارک دی اور عرض کی آقا آپ کا بیٹا جب سے آیا نا اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اور امیر المومنین نے فرمایا ام البنین گھبرا نہیں، میں جانتا ہوں میرا بیٹا عباس کن ہاتھوں پر آنکھیں کھولے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اٹھایا، آنکھیں نہیں کھولی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا اپنے بھائی عباس کو تو پہلی دفعہ آنکھیں کھول کر اپنے آقا اور مولا حسین علیہ السلام کی زیارت۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور دست رسالت پر آ کر آنکھیں کھولی، اور دنیا میں مولا امیر المومنین نے پہلی زیارت رسول اللہ کے چہرے کی بے عین ہی اسی طرح مولا عباس علیہ السلام نے دنیا میں پہلی زیارت
آقا امام حسین علیہ السلام کے چہرے۔ مولا امیر المومنین نے بیٹے کو اٹھایا، سر کو چوما، پیشانی کو چوما، پھر مولا عباس کے بازو چوما۔ دو ہستیاں ہیں آل محمد کے گھرانے میں جن کی ولادت کے بعد جن کے بازو چومے گئے، ایک یہ ہستی، یہ نام لکھا ہے، دوسری وہ ہستی یکم شعبان المعظم آقا زادی زینب صلوات اللہ علیہ کی رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ آقا زادی کی جب ولادت بسادت ہوئی، لفظوں کا ذمہ دار ہوں شیعہ سنی بھائیوں، اور نبی کریم نے جب اپنی لخت جگر کو اٹھایا تو رسول اللہ نے پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر بیٹی کے ننھے ننھے بازو پکڑ کے بازوؤں پہ بوسہ دیا۔ اور مولا عباس علیہ السلام کے جو بازو ہے نا، 5 معصومین نے بوسہ دیا ہے، 5 معصومین نے، 3 معصومین نے زندگی میں، 3 معصومین نے بازو کٹ جانے کے بعد۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے زندگی میں چومے، مولا امام حسن علیہ السلام نے بھائی کے بازو چومے، امام حسین علیہ السلام نے بھائی کے بازو چومے، لیکن کربلا میں بازو کٹ جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کٹے بازو اٹھائے تو بازوؤں پہ بوسہ دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے چچا عباس کے بازو چومے، امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اپنے چچا عباس کے بازو چومے۔ اور یہ بازو وہ بازو ہیں، قیامت کا دن آئے گا، بنت پیغمبر مقام شفاعت پر ہوں گی، نبی کریم فرمائیں گے یا علی میری بیٹی سے پوچھو میری امت کی شفاعت کے لیے کیا سامان لائیے۔ اور امیر المومنین پوچھیں گے، بنت پیغمبر دامن پھیلا دیں گے، یا رسول اللہ یا ابتا کفانا لاجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس، بابا آج میں آپ کی امت کی شفاعت کے لیے بیٹے عباس کے کٹے بازو لائے۔ یہ بازو ہیں جو گناہگاروں کی شفاعت کا سامان بنے۔ مومنین، جس طرح رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو پالا، تربیت فرمائی، بین اسی طرح سے مولا حسین علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو پالا۔ مولا عباس علیہ السلام کی پرورش مولا حسین علیہ السلام نے فرمائی۔ خدا جانتا ہے ایسے رشتے ہیں، جتنی محبت مولا عباس علیہ السلام کو آقا حسین علیہ السلام سے تھی، خدا کی قسم کائنات میں شاید کسی بھائی کو اپنے بھائی سے اتنی محبت، اور جتنی محبت میری آقا زادی زینب صلوات اللہ علیہ کو بھائی حسین سے تھی، کائنات میں اتنی محبت کسی بہن کو بھی کسی بھائی سے نہیں۔ لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا، جشن کا ماحول ہے، تو میں شہنشاہ وفا کی سیرت میں جو 4 باتیں بڑی نمایاں ہیں، جن کا اعلان امام صادق علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کے زیارت نامے میں کیا، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو زیارت نامے ہوتے ہیں یہ معرفت نامے ہوتے ہیں۔ کسی بھی ہستی کی معرفت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کا زیارت نامہ جو ہے اس کو کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ مولا عباس علیہ السلام کی یہ عظمت کا ایک پہلو ہے، دیکھیے کسی غیر معصوم کی امام زادگان جتنے ہیں، اب زیارات کے لیے جاتے ہیں، امام زادگان کی نماز زیارت نہیں ہے، نماز زیارت صرف معصوم کی ہے۔ مولا عباس علیہ السلام واحد ہستی ہے جو امام نہیں ہے، نبی نہیں ہے، لیکن ان کی نماز زیارت کا حکم ہے، تالی تلوے معصوم ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ائمہ عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، مولا عباس علیہ السلام عصمت صغریٰ کے مرتبے پر فائز، عصمت صغریٰ کے مرتبے پر فائز۔ اس زیارت نامے میں امام صادق علیہ السلام اپنے چچا عباس کی قبر پر کھڑے ہو کر ایک جملہ فرماتے ہیں، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، اے فرزند امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں، بالتسلیم، حکم امام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا آپ نے حق ادا کر دیا۔
بولو یار میرے ساتھ تھوڑا۔ مولا دیکھیں جناب محمد حنفیہ، وہ بھی مولا علی علیہ السلام کے بیٹے، کیا مقام ہے جناب حنفیہ کا، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر الطیار، داماد مولا علی علیہ السلام کے، تاریخ نے انہیں بحر جود و سخا کے لقب سے یاد کیا ہے، تاریخ انہیں سخاوت کا سمندر کہتی تھی۔ جناب عبداللہ ابن عباس ابھی سنا چکا، رسول اللہ کے چچا زاد، حبر الامت، کیا مقام ہے جناب عبداللہ ابن عباس کا۔ یہ سارے ہاشمی جوان ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ تینوں ہاشمی جوان بھی معرفت امام میں اس درجے پر نہیں تھے جس درجے پر مولا عباس علیہ السلام۔ اور دلیل یہ ہے یہ تینوں شخصیات وہ تھی جنہوں نے 28 رجب جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے، یہ تینوں وہ شخصیات ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو عراق جانے سے روکا ہے کہ یہ فیصلہ آپ نہ کریں۔ مدینہ میں بھی روکا گیا، مکہ سے جب چلنے لگے اس وقت بھی روکا گیا، ان تینوں شخصیات نے روکا ہے۔ لیکن خدا کی قسم 28 رجب سے لے کے مولا عباس کی شہادت تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جب مولا عباس نے یہ جرت کی ہو کہ میں مولا حسین کو مشورہ دوں۔ فرماتے تھے میں کون ہوں وقت کے امام کو مشورہ دینے والا، میں کون ہوں امام کے سامنے، میری کیا حیثیت ہے میں کہوں کہ آقا ایسا کریں اور ایسا نہ کریں۔ یہ اشہد لک بالتسلیم، ہر حکم امام پر لبیک یا سیدی و مولائی۔ آج ہم مولا عباس علیہ السلام کا علم جو نصب کر رہے ہیں، یہ علم ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جس طرح مولا عباس علیہ السلام کی زندگی حکم امام کے سامنے سر جھکانے میں گزری، ہم بھی امام کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر، ہم بھی مولا عباس سے تسلیم سیکھیں، تسلیم سر جھکانا سیکھیں، امام کے آگے جھکنا سیکھیں، اپنی انا کو مارنا سیکھیں۔ مجھے ایمان سے بتائیں، یہ مار لینا سب یہ شجاعت نہیں ہوتی، جذبات پہ قابو پانا شجاعت ہوتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مالک اشتر کا مقام بھی اتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا مقام ہے مالک اشتر کا؟ مولا علی کے لشکر میں جو مالک اشتر کا مقام ہے وہی مقام مولا حسین کے لشکر میں مولا عباس علیہ السلام۔ مولا عباس علیہ السلام لشکر حسینی کے کبش کتیبہ تھے۔ یا عباس انت کبش کتیبتی و حامل لوائی۔ اور مولا امیر المومنین کے ساتھیوں میں جنگوں میں جناب مالک اشتر امیر المومنین کے لشکر کے کبش کتیبہ تھے اور حامل لوا تھے، پرچم کو اٹھانے والے تھے۔ اور مقام کتنا بلند ہے کہ مولا علی فرماتے تھے کانا لی کما کنت لرسول اللہ، مالک اشتر کا میرے نزدیک وہی مقام تھا جو میرا رسول اللہ کے نزدیک مقام تھا۔ جو مولا علی کا مقام رسول اللہ کے نزدیک تھا، مولا علی فرماتے مالک اشتر کا میرے نزدیک وہی مقام، اور وہی مقام توجہ فرما رہے۔ اب مالک اشتر جی بس اگر بغاوت نہ ہوتی، اگر خوارج امیر المومنین کے خلاف صفین میں اٹھ کھڑے نہ ہوتے، چند لمحوں میں طاغوت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ امیر المومنین کا حکم پہنچا، ذرا اب اس میزان پر اپنے آپ کو تولو کہ دشمن ایک حملے کی مار ہے، اب دشمن کے سر پر پہنچ گئے، اب دشمن کے خیمے کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ 2 لمحوں میں دشمن کا کام تمام ہے، اور آپ کو کوئی روک دے، نہ بس کرو، ہاتھ روک لو، نہیں روک پائیں گے ہاتھ۔ خدا کی قسم یہ معرفت امامت تھی، امیر المومنین کا حکم پہنچا، تلوار یہاں تھی، یہی روک۔ یہ مالک کا مقام ہے۔ مالک اپنے جذبات کے لیے تھوڑی لڑ رہا ہے، مالک تو حکم امام کی اطاعت کر رہا ہے۔ اور یہی کردار کربلا میں مولا عباس علیہ السلام، یہی کردار مولا عباس علیہ السلام کا ہے۔
مولا علی کو بہادر بیٹا چاہیے تھا نا، اور کیا بہادر بیٹا رب نے عطا کیا۔ عاشور کا جب دن آیا نا تو صبح کو وقت تھا، جناب زہیر بن قین کہتے ہیں مولا عباس علیہ السلام گھوڑے پر تھے سوار۔ زہیر بن قین کہتے ہیں کہ اے فرزند علی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بابا نے آپ کو رب سے کیوں مانگا تھا؟ حیدر قرار کے بیٹے یوں بڑائی لی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، رکابیں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ فرمایا انت تشجعنی لمثل ھذا اليوم، اے زہیر تو آج مجھے شجاعت کا درس دیتا ہے، میں نہیں جانتا میرے پاپا نے مجھے رب سے کیوں مانگا تھا۔ اس نے جہاد تو ملنے دو۔ اور یزیدی لشکر 30,000 کی تعداد ہے، روایات اختلاف ہے، لیکن محققین یہی کہتے ہیں کہ جو صحیح تر روایت ہے وہ یہی ہے کہ یزیدیوں کی تعداد کربلا میں 30,000 تھی۔ اور یہ 30,000 کا لشکر بھی یکبارگی نہیں آیا، ایک ہی دفعہ نہیں آیا، یہ بھی قسطوں میں آئے، حصوں میں آئے۔ سب سے پہلے ہو رہا تھا 1,000 کا دستہ لے کر، 3 محرم کو عمر بن سعد پہنچا 3,000 کا دستہ لے کر، 4,000 کا دستہ لے کر۔ اس نے پھر قاصد بھیجا ابن زیاد کی طرف اور سپاہ بھیجی جائے، پھر ایک 2,000 کا دستہ آ گیا، پھر قاصد بھیجا اور سپاہ بھیجی جائے، پھر ایک 3,000 کا دستہ آ گیا۔ ابن زیاد نے کہا ابن سعد تو بار بار سپاہ کا تقاضا کر رہا ہے، مجھے بتا دو صحیح کہ حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے۔ تو ابن سعد نے کہلا بھیجا ابن زیاد حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، 72 افراد ہیں، ولیکن فیہم عباس، لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس ہے، عباس۔ اور مولا حسین نے جب اجازت مانگی تھی شہنشاہ وفا نے، آقا مجھے اس نے جہاد دیجیے، مولا حسین نے کیا فرمایا تھا؟ اذا مضیت فتفرق عسکری، عباس تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا، حالانکہ سارا لشکر تو پہلے قربان ہو چکا۔ علماء نے لکھا کہ مولا حسین علیہ السلام کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ مولا حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے۔ اذا مضیت فتفرق عسکر، تسلیم، سر تسلیم خم کرنے کا حق ادا کرنا۔ السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین۔ یہ مولا پاس کی زندگی، خدا کی اطاعت، مصطفیٰ کی اطاعت، مولا امیر المومنین کی اطاعت، امام حسن علیہ السلام کی اطاعت، امام حسین علیہ السلام کی اطاعت۔ اب ہر علم عباس اٹھانے والے کو مولا عباس کی یہ اطاعت اور تسلیم کا مقام ذہن میں رہنا چاہیے۔ آقا عباس نے ہمیں یہ سکھایا ہے، آقا عباس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ امام کے حکم کے سامنے سر کو جھکا دو، اپنی انا کو مار دو، میں کون ہوں تو میری کیا حیثیت ہے جو خود۔ اور یہ شب عاشور جب مولا حسین علیہ السلام نے چراغ گل کیے اور فرمایا تھا کہ چلے جاؤ اس طریقے سے فائدہ اٹھاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے بھی ایک کا ہاتھ پکڑ لو اور اپنے ساتھ لے جاؤ، سب سے پہلے مولا عباس علمدار اٹھے تھے اور عرض کی تھی آقا اس زندگی کو ہم کیا کریں گے جو حسین کے بغیر ہو؟ ہم آپ کے بغیر جی کر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ کے بغیر؟ اشہد لک بالتسلیم۔ دوسرا جملہ والوفا، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اے فرزند امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں آپ نے وفا کا حق ادا کر۔ دوستو میں کہا کرتا ہوں نا، اگر آل محمد کا گھرانہ نہ ہوتا، کتاب لغت میں بہت سارے لفظ رہ جاتے، ان کو معانی نہ ملتے۔ لفظ وفا لغت کی کتابوں میں دفن ہو جاتا، وفا کو معنی نہ ملتا اگر مولا عباس علیہ السلام دنیا میں نہ آیا۔ اور آج وفا یعنی عباس، وفا یعنی عباس۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ اور کیا زندگی ساری وفاداری سے۔ دیکھیں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، فضیلت وہ ہوتی دشمن جس کی گواہی دے۔ سوگ نامہ آل محمد کتاب ہے مقتل کی، آیت اللہ اشتہاردی کی، اس کو اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، اس میں روایت ہے یہ جو کربلا میں اموال لوٹے گئے نا، یہ بھی یزید کے پاس لے جائے گئے۔ ان اموال منہوبہ میں
مولا عباس علیہ السلام کا علم بھی تھا، مولا عباس علیہ السلام کا علم بھی تھا۔ یہ علم جب یزید کے سامنے آیا، آپ پڑھ لینا، میں کتاب کا حوالہ دے چکا، دیانتداری سے پڑھ رہا ہوں۔ یزید نے دیکھا کہ وہ پھریرا، وہ لکڑی دستہ، جگہ جگہ سے تیروں کے نشان، پھٹا ہوا پھریرا، زخمی پھریرا۔ اچھا وہ لکڑی علم جس پر سوار ہوتا ہے وہ بھی ساری زخمی، صرف ایک ہاتھ ڈالنے کی جگہ تھی جہاں کوئی نشان نہیں، جہاں کوئی تیر تلوار کا نشان۔ یزید نے علم دیکھا، پوچھتا اس علم کے اٹھانے والا کون تھا؟ بتایا گیا عباس ابن علی، حسین کا بھائی عباس اس علم کو اٹھانا۔ 3 مرتبہ بیٹھ اٹھا اور 3 مرتبہ بیٹھا اور کہتا ابیت اللہ نہ یقا عباس آقضا وفاء الاخ الاخیل۔ کہتا عباس، ہاں ایک بھائی کی بھائی سے وفاداری اس کو کہتے ہیں، ایک بھائی کی بھائی سے وفاداری اس کو کہتے ہیں۔ 9 محرم کو شمر امان نامہ لے کے آیا مولا عباس کے لیے اور ان کے بھائیوں کے لیے۔ مولا عباس نے فرمایا تھا شمر میں تجھ پر بھی لعنت کرتا ہوں، تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرتا ہوں، ہمارے لیے امان اور فرزند زہرا کے لیے کوئی امان، رسول کے بیٹے کے لیے کوئی امان۔ کہاں لائے گی دنیا وفا کی نظیر؟ 3 دن کا پیاسا افرات قبضے میں ہو اور پیاسا افرات سے نکلا، اور یہ فرما کے نکلا واللہ لا اذوق الماء وسید الحسین عطشان، خدا کی قسم عباس پانی چکھے گا بھی نہیں جب تک میرا سردار حسین پیاس۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام نے ساری زندگی سلونی کا معذرت چاہتا ہوں دعویٰ کیا نا کہ انا عبد من عبید محمد، مولا عباس علیہ السلام نے ساری زندگی خود کو آقا حسین علیہ السلام کا غلام کہلوایا، غلام کہلوایا۔ ہمیشہ یا سیدی و مولائی، یا سیدی و مولائی کہہ کر خطاب کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے 2 جملے سنو، پھر مولا عباس کی عظمت کا جملہ سنو۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت یہ تھی کہ نبی کریم مولا حسین کو دیکھ کے فرماتے تھے بے ابی انت و امی یا حسین، حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوتے۔ کبھی فرماتے تھے فدیت من فدیتہ بابن ابراہیم، میں اس پر قربان جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کر دیا، میرے ماں باپ قربان۔ یہ ہے مولا حسین کی عظمت۔ 9 محرم کو مولا عباس کو بھیجا کہ جاؤ ابن سعد سے بات کرو، 1 رات کی مہلت لو۔ وہ تو 9 محرم کو جنگ چھیڑنا چاہ رہا تھا، عاشور کی شب یہ مہلت لی، اور جب مولا عباس کو بھیجا، مولا حسین علیہ السلام نے خود مولا عباس علیہ السلام کی رکاب کو تھاما، لگام کو پکڑا، خود بھائی کو سوار کیا، اور سوار کرتے وقت جملہ فرمایا اذهب بنفسی انت یا عباس، عباس تجھ پر حسین قربان ہو جائے، عباس تجھ پر حسین فدا ہو جائے۔ اور اتنے خوبصورت وجہ تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی اولاد میں 18 بیٹوں میں صرف مولا عباس علیہ السلام تھے جو مولا امیر المومنین کی تصویر تھے، کاملاً شبیہ حیدر کرار، کاملاً رسول اللہ کی تصویر، مولا علی علیہ السلام کی تصویر۔ جناب حسنین کریمین یہ رسول اللہ کی تصویر تھے، اپنے نانا کی شبیہ تھے، لیکن مولا عباس علیہ السلام اپنے بابا علی کی شبیہ تھے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ اور قد و قامت پتہ کیا تھی؟ کانا رجلاً وسیماً، اتنے خوبصورت، اتنے خوبصورت۔ یار بنی ہاشم کا گھرانہ یہ خوبصورت ترین گھرانہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم کا دادا جناب ہاشم کو بدر حرم کہتے تھے، حرم کا چاند ان کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ نبی کریم کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کو مصباح الحرم کہتے تھے، حرم کا چراغ کہتے تھے۔ جس گھرانے میں رسول اللہ جیسی ہستی، حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا نبی پاک کے بارے میں؟ حسان نے کیا کہا تھا؟ احسن منک لم تر قط عینی، اجمل منک لم تلد النساء۔
کہ جناب حسان نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے، اور آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل دنیا میں کسی ماں نے نہیں جانا ہے۔ خلقت مبرن من کل عیب، اے آمنہ کے لال آپ ہر نقص اور عیب سے مبرہ خلق ہوئے ہیں۔ کأنک خلقت کما تشاء، آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسا آپ چاہتے تھے۔ وہ بھائی جس گھرانے میں رسول اللہ جیسی ہستی، امیر المومنین، حسنین کریمین، بنی ہاشم جب کہو گے دائرہ کتنا وسیع ہو جائے گا۔ بنی ہاشم کے گھرانے کا چاند کہلایا ہے تو ام البنین کا یہ بیٹا عباس ہے۔ ہمارے بنی ہاشم کیا حسن و جمال، اور مولا عباس کی جو جسامت تھی نا، کیا کڑیل جوان۔ روایت کہتی کل جبل العظیم، مورخین کو نا اور مثال ہی کوئی نہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں مولا عباس امیر المومنین کا یہ بیٹا وہ ایک پہاڑ کھڑا ہے، پہاڑ کی طرح۔ کسی عام گھوڑے پہ تو آقا سوار ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ فرس متہم، ایک بلند قد و قامت والے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اور اس پر سوار ہونے کے باوجود اگر پاؤں رکاب سے نکالتے تھے تو زمین قدم چومتی تھی، اور پاؤں رکاب میں رکھتے تھے تو زانوں گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے تھے اور گھوڑے کی گردن زانوں کے درمیان چھپ جاتی تھی۔ یہ قد و قامت مولا عباس علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا اور مولا حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا عباس انت قبش قطیبتی وحامل لوائی، تو میرے علم کا علم بردار ہے، تو میرے علم کا۔ دوستو جملہ کہنے لگا ہوں قدر کرنا، یہ علم کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ پرانی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ علم بھی چل رہا ہے۔ توجہ، آدم علیہ السلام کے زمانے سے علم بھی، ہر نبی نے علم اٹھایا ہے۔ امام اچھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک سب نے علم اٹھائے، لیکن علمدار لقب کسی کا نہ ہوا۔ علمدار لقب ہوا تو صرف ام البنین کے بیٹے عباس کا۔ اور یار میں حیران ہوں، علمدار اس کا بھی لقب نہ ہوا جس کو رسول اللہ نے خیبر میں علم عطا کیا۔ علمدار لقب اس کا بھی نہ ہوا جو قیامت کے دن رسول کا علم اٹھائے گا۔ علمدار لقب ہوا تو صرف حیدر کرار کے فرزند کا۔ بولو وہ خیبر میں علم دیا تھا یا نہیں؟ جناب افتخار عارف نے کیا خوب کہا، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ مرضی آپ کی، وہ دن اور آج کا دن اب علم۔ غروی صاحب کی مجلس میں تھے، افتخار عارف بیٹھے تو انہوں نے کہا غروی صاحب نے کہ یہ کیا آپ نے کہا علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، یہ کسی کیوں لگایا؟ سیدھا سیدھا کہو نا، علم نبی نے دیا تھا علی کو خیبر میں، علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ جس نے خیبر میں علم اٹھایا، جس کو عطا ہوا وہ بھی علمدار نہ کہلایا، علمدار کہلایا تو ام البنین کا بیٹا عباس کہلایا۔ کچھ لوگ ہیں جو علم کو اٹھانے میں خفت سمجھتے ہیں، نہ علم بناتے ہیں، نہ گھروں پہ لگاتے ہیں، نہ اٹھاتے ہیں، نہ احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ ہیں جو علم بناتے ہیں، سجاتے ہیں۔ ہاں، علم بنانا، علم نکالنا، یعنی آپ کی حسرت ہے اپنے گھر کو سجانا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ دو تقسیمیں کیوں ہو گئی۔ تو مجھے یہی سمجھ آیا جن کے بزرگ علم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے وہ اٹھانے میں خفت سمجھتے ہیں، جن کے راہبروں کو اللہ تعالیٰ عطا کیا وہ آج بھی شوق سے یہ علمداری آل محمد کے گھرانے میں رہی ہے۔ اور علمداری کا جو عہدہ تھا نا، یہ
دیکھو دنیا میں، دیکھو میں نے عرض کیا نا کہ جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے اتنی علم کی تاریخ پرانی. علم ہوتے نہیں؟ بولو. اور بھائی قبیلوں کے علم ہوتے تھے، قبائل کی پہچان ہوتے تھے. اچھا ملکوں کے علم ہوتے ہیں. بولو. سیاسی جماعتوں کے علم ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. پارٹیوں کے جھنڈے ہوتے ہیں، ملکوں کے جھنڈے ہوتے ہیں. عربی میں علم کہتے ہیں، ہم اپنی اردو میں جھنڈا کہتے ہیں. ہاں جی، بات سمجھ آ رہی؟ تو ہوتے ہیں نا جھنڈے. تو یار دیکھو، اگر علم اٹھانا بدعت ہے، اگر علم اٹھانا گناہ ہے، اگر علم سے کوئی پریشانی ہے تو پھر کوئی بھی علم نہ اٹھاؤ. پیپلز پارٹی والے پیپل پارٹی کا علم اٹھا لیں، نون لیگ والے نون لیگ کا علم اٹھا لیں. بولو پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی کا علم اٹھا لیں. ہر ملک والے اپنے ملک کا علم اٹھا لے تو عیب نہیں ہے، پر اگر رسول کا علم اٹھایا جائے تو کیا تکلیف ہے؟ اور اس علم کا تسلسل اسی علم کے ساتھ ہے جو رسول اللہ نے خیبر میں مولا علی کو عطا کیا. جو علم مولا علی کو ملا وہی علم امام حسن کے پاس آیا، وہی علم مولا حسین کے پاس آیا. کربلا میں وہی علم اللہ کے رسول کا دیا ہوا مولا حسین نے مولا عباس کو عطا کیا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں بھی بڑے بڑے علم بردار آئے، لیکن جو علم اٹھانے کا حق مولا عباس نے عطا کیا. اب قیامت تک کے لیے علمدار کا لفظ سنو گے، علم بردار کا نام آئے گا تو مولا عباس ذہن میں آئے گا. اب علمدار یعنی عباس، علمدار یعنی او بھائیو، علم سے نا تمہیں الرجی نہیں ہونی چاہیے. محبت کرو علم سے. خدا کی قسم اگر شیعہ سنی حدیث میں یہ حدیث موجود نہ تو آپ مجھے گولی مار دیں. قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا ہے کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے علم کے سائے کے. پڑھو پڑھو حدیث پڑھو. اس علم کا نام ہے لواء الحمد. اس علم کا نام ہے، اس علم لواء الحمد کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو بھی جائے گا نا اس علم کے سائے نیچے کھڑا ہوگا، اور اتنا پھریرا بڑا ہوگا کہ سارا محشر اس کے سائے میں آ جائے. تو بھائی ابھی سے دنیا میں اس علم کے نیچے کھڑے ہونے کی عادت ڈالو گے تو اس علم کے نیچے جاؤ گے. صلوات تو پڑھ دو سارے. یہ علم جو ہوتا ہے نا یہ عزت کا نشان ہوتا ہے، یہ عقیدت کا ترجمان ہوتا ہے، یہ تمہارے عقیدے کی پہچان ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ تمہارے ایمان کی پہچان ہوتا ہے. یہ علم شان ہوتا ہے. علمداری کا عہدہ اتنا آسان نہیں تھا. حتیٰ کفار اور مشرقین بھی علمدار جو بناتے تھے وہ سوچ سمجھ کر بناتے تھے، جو ڈٹ سکے میدان میں اور علم کو گرنے نہ دے. آپ کیا سمجھتے ہیں مولا علی کو ایسا علم ملا ہے؟ جنگ احد میں مصروف جہاد بھی. یار کیا کمال ہے خدا کی قسم. جنگ بھی لڑنی ہے، علم بھی اٹھانا ہے. قلائی ٹوٹ گئی مولا علی علیہ السلام کی احد میں. کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اجازت ہے تو میں پڑھ کے مولا علی سے علم لے لوں؟ فرمایا نہیں، علم علی اٹھائے گا. دنیا میں بھی میرا علم اٹھانے والا علی ہے، آخرت میں بھی میرا علم اٹھانے والا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی. وفا جس کو کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. کیا بات ہے. وفا جس کو کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. ہماری ڈھیر دعائیں ہیں. برادر عزیز ہاں جی ہمارے اویس علی کاظمی صاحب، ہاں جی وہ میں کہہ رہا تھا کہ لیٹ آئے ہو پر لیٹ کٹ دیتی تھی. علم لگایا لیٹ ہے لیکن لیٹ کٹ نہیں دیتی. یار وہ دیکھو میں نے کہا اتنا بلند لگایا قریب سے تو آخر تک نظر ہی نہیں آتا، بڑی دور سے جا کے دیکھنا پڑے. ہاں جی خدا ان کے گھر کو شاد رکھے، آباد رکھے، ان کی نسلوں کو اسی راستہ اہل بیت پر گامزن رکھے. اور آپ جتنے عاشقان اہل بیت تشریف لائے ہیں
یہ محبت اخوت پیار باقی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کے پرچم کے نیچے اکٹھا رکھے اور آخرت میں بھی ہم سب کو لواء الحمد کا سایہ عطا کرے اور اس علم کے نیچے بھی ہم سب کو کھڑے ہونے کی توفیق بخشے۔ کریم مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے پروردگار کاظمی صاحب کی ساری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باب الحوائج کے صدقے میں میرا اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کے میرا اللہ ان کی والدہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی دے دے، جتنی زندگی ہے تیرے علم میں ہے صحت والی زندگی۔ مالک انہیں نیک بیٹے بھی عطا فرما، ان کے والد مرحوم کے درجات بلند فرما۔ آپ جتنے عاشقان اہل بیت کریم اللہ شہنشاہ وفا کے صدقے میں سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مالک بیمار مومنین کو شفا کاملہ عطا فرما، جو مومنین تنگ دست ہیں مولا وسیع حلال رزق نصیب فرما، جو مومنین پریشان ہیں مولا سب کی پریشانیاں دور فرما۔ میرا اللہ جو مقروضین ہیں قرض عطا فرما، جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں زر عطا فرما۔ پورا شب زمانہ ہے، بڑی مشکل دور ہے کریم اللہ، اس زمانے میں ہر مومن کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ خدایا ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری اولاد اور نسلوں کو بھی اسی محبت محمد و آل محمد کے راستے پر گامزن فرما۔ خدایا علماء اعلام راج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کریم پروردگار بحق محمد و آل محمد شہنشاہ وفا کے علم کے سائے میں کاظمی صاحب کے گھر میں اپنی رحمت نازل فرما، ان کو ان کے خانوادہ کو ہر دکھ بیماری پریشانی سے محفوظ فرما، اور شہنشاہ وفا کے صدقے میں مالک نے اپنے خزانہ غیب سے وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ میرا اللہ دنیا میں کسی مومن کو بھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فانک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ دسترخوان بچھا رہے ہیں، ضرور بچھائیں گے، آپ کے لیے پذیرائی کا کچھ اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور برکت دے، تو آپ انشاءاللہ ذرا منظم ہو جائیں گے۔ ایک صلوات سارے حضرات، اسی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اسی جگہ پہ وہ انتظام کر رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ السلام علیکم۔ جی سب خیر۔ یہ کیمرہ اتارو جی۔